ہم سب اپنی زندگی میں بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، اور کچھ دعائیں تو ہم اتنی شدت سے مانگتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آج ہی قبول ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ دعائیں قبول ہونے میں دیر لگتی ہے تو ہم تھکنے لگتے ہیں، اور ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اللہ سے اپنی یہ دعا جلد از جلد قبول کروا لیں۔ تو اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کروانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں وہ خاص باتیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے اور ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے تو دعا کیوں مانگی جائے؟ تو یاد رکھو، دعا بندے اور اللہ کے درمیان تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں یہی لکھا ہو کہ اگر میرا یہ بندہ یہ چیز مانگے تو اسے عطا کر دی جائے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو میرے بندوں سے جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں، بس میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور انہیں جواب دیتا ہوں۔ اس لیے دعاؤں کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، ہماری تو دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ دعا کے لیے جلدی نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا میں جلدی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دعا مانگ کر چاہتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہو جائے۔ دعائیں تو نبیوں نے بھی مانگی اور اللہ نے قبول بھی کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی اولاد میں سے ایسا نبی مبعوث فرمائے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، تو ان کی دعا 5000 سال بعد قبول ہوئی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے ملنے کی دعا کتنے سال تک کی، اور کتنے سال بعد اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام سے ملوایا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو سب سے پہلے تو ہم دعا مانگیں اور صبر کریں اور جلد بازی نہ کریں، اور اس کے ساتھ اپنی دعاؤں کو یقین کی ڈوری سے مضبوطی سے باندھیں، کیونکہ جو دعائیں یقین سے مانگی جاتی ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے عوامل ہیں جو آپ کی دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سے ہمارے گناہ دیوار بن کر ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر دعا قبول کروانی ہے تو استغفار کی کثرت کریں، اور دعا قبول کروانے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے تہجد۔ تہجد کے وقت اللہ 7ویں آسمان پر آ کر دعائیں سنتے ہیں، اور تہجد کے وقت مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور جن دعاؤں کو مانگتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی کبھار ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، پھر بھی کچھ دعائیں ادھوری رہتی ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا،
اور دیکھو وہ عالم الغیب ذات جو ہر چیز میں موجود خیر اور شر کو جانتی ہے، وہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو غلط چیز دے سکتی ہے، حالانکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک چیز کو تم برا خیال کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور ایک چیز کو تم اچھا خیال کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے، اس لیے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ بے شک اللہ کی مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ پر یقین رکھیں، لیکن دعائیں مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی ان کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ انسان خواہش کرے گا کہ کاش اس کی کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے جو ہے اس پر شکر ادا کریں، اور جو دعاؤں کے باوجود بھی نہیں مل رہا اس پر صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اور ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے اور سننے والوں کی جائز حاجتوں، ضرورتوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔